اور ہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کراچی پاکستان ایکسپریس میں بوگی کا اے سی خراب، حبس اور گرمی میں مسافروں کا احتجاج۔ جب تک بوگی نہیں بدلے گی ٹرین کو نہیں چلنے دیں گے۔ متاثرہ مسافر کا کہنا ہے کہ بوگی کے خراب سسٹم پر ریلوے انتظامیہ کو بتا دیا تھا۔ ایک کنڈکٹرز گارڈ نے کہا ریلوے انتظامیہ کی کوچ نمبر 4 کو درست کرنے یا تبدیل کرنے میں عدم دلچسپی ہے۔ راجہ عمران ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ جی راجہ عمران، آگاہ کیجئے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، پاکستان ایکسپریس میں جو ہے اے سی والی بوگی نمبر 4 جو ہے اس کا اے سی خراب ہونے کی وجہ سے جو مسافر عید گھر کرنے کے لیے جا رہے تھے اپنے آبائی شہروں میں، ان کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ بوگی نمبر 4 جو ہے اس کی اے سی خراب ہونے کی وجہ سے شدید حبس اور گرمی کی وجہ سے شہریوں نے احتجاج شروع کر دیا تھا، جس کے بعد ریلوے حکام کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ اس ڈبے کو جو ہے چینج کر دیا جائے گا، بوگی اس کی جگہ دوسری لگا دی جائے گی۔ لیکن اسی بوگی کی وجہ سے جو ہے ایک تو پاکستان ایکسپریس جو ہے وہ لیٹ بھی ہوئی ہے، دوسرا مسافروں کو گھنٹوں جو ہے وہ پریشانی کا سامنا رہا کینٹ اسٹیشن پر، جس کے بعد جو ہے مسافر جو ہیں سفر کرنے والے انہوں نے انتہائی مشکل ہو کر جو ہے آج بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے ریلوے حکام کا یہ کہنا ہے کہ جلدی ہی بوگی کو چینج کر دیا جائے گا اور پاکستان ایکسپریس جو ٹرین ہے اس کو روانہ کر دیا جائے گا۔ تو ویسے کیونکہ عید بالکل قریب ہے اور کافی مسافر جو ہے سفر کر رہے ہیں اور اس قسم کے معاملات جو ہیں مسافروں کو شدید ذہنی اذیت کا بھی سبب بناتے ہیں، کیونکہ بہت شکریہ راجہ عمران، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ السلام علیکم، دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، لندن کبھی اور دبئی کبھی پاکستان کی سیاست کا مرکز بن جاتا ہے اور وہاں پر بیٹھ کے پاکستان کے حوالے سے ماضی میں بھی اور اب بھی بات چیت کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ باتیں کیا پاکستان میں نہیں ہو سکتی؟ یہ سوال گزشتہ روز سے اس وقت کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ وزٹ صرف اپنے معاملات کے حوالے سے یا واقعی کو پاکستان کی باتیں اور پاکستان کی سیاست اور مستقبل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایڈیٹر ان چیف بول سینئر صحافی تجزیہ نذیر لغاری صاحب، بہت شکریہ لغاری صاحب آپ کے وقت کا۔ رانا احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم نون کے رہنما ہیں۔ رانا احسان افضل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ رانا صاحب، سب سے پہلے کوئی خاص میٹنگز ہیں کہ دو بڑی جماعتوں کے لیڈرز بھی وہاں، میاں نواز شریف صاحب حج میں جانے سے پہلے وہاں پر تھے، ملاقاتیں، تو کچھ خاص ہونے جا رہا ہے سر پاکستان کی سیاست میں جو دبئی کے ذریعے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو عید بھی آ رہی ہے، مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے پاس وہاں عید منائیں گے اکٹھے، اور بالکل ایک پارٹی کے لیول کے اوپر آگے الیکشنز کا جو ہے وہ موڈ شروع ہونے لگا ہے۔ حکومتیں اگست کو ختم ہونے والی ہیں، تو بہت سارے معاملات ہیں جو آگے پارٹی کے جو فیصلے ہیں وہ اس میں متوقع ہیں، اور یہ کہ وہاں زرداری صاحب بھی ہیں اور اس وقت جو ہے ناظرین وہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر وہ پریس بریفنگ دے رہے ہیں۔ مقصد سانحہ 9 مئی سے متعلق چند امور سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ خواتین و حضرات، 9 مئی کا سانحہ انتہائی افسوسناک، قابل مذمت اور پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ 9 مئی کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ جو کام دشمن پچھلے 76 سال سے نہ کر سکا، وہ 9 مئی کو ان مٹھی بھر شرپسندوں اور ان کے سہولت کاروں نے کر دکھایا، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ 9 مئی کا سانحہ بلا شبہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی۔ اب تک کی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ سانحہ 9 مئی کی منصوبہ بندی گزشتہ کئی مہینوں سے چل رہی تھی۔ اس منصوبہ بندی کے تحت پہلے اضطرابی ماحول بنایا گیا، پھر لوگوں کے جذبات کو اشتعال دلایا گیا اور فوج کے خلاف اکسایا گیا۔ اس سلسلے میں جھوٹ اور مبالغہ آرائی پر مبنی بیانیاں ملک کے اندر اور باہر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا اور اس شرانگیز بیانیے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی۔
اب تک کی تحقیقات میں بہت سے شواہد مل چکے ہیں اور مسلسل مل رہے ہیں۔ افواج پاکستان شہداء کے ورثاء اور ویٹرنز میں 9 مئی کے افسوسناک سانحے پر سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان آئے روز اپنے عظیم شہداء کے جنازوں کو کندھا دے رہی ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز پوری یکسوئی اور قوت کے ساتھ جاری ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر دہشت گردوں کی سرکوبی کی جا رہی ہے، لیکن جہاں ایک طرف پاک فوج یہ قربانیاں دے رہی ہے تو دوسری طرف بدقسمتی سے اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے ایک جھوٹے بیانیے پر افواج پاکستان کے خلاف گھنونا پروپیگنڈا کیا گیا، یہاں تک کہ شہدائے پاکستان کے خاندانوں کی دل آزاری کی گئی۔ شہداء کے یہ خاندان آج پوری قوم اور ہم سب سے کڑے سوال کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ کیا ان کے پیاروں نے اس قوم کے لیے جانیں اس لیے دی تھیں کہ ان کی نشانیوں کو اس طرح بے حرمت کیا جائے؟ کیا اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے حاصل کرنے کے لیے کچھ شرپسند عناصر شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو سیاسی ایجنڈے کی بھینٹ چڑھا دیں گے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے اس گھنونے عمل کی منصوبہ بندی کی، وہ لوگ قانون کے کٹہرے میں کب لائے جائیں گے؟ شہداء کے یہ ورثاء ہم سب سے اور بالخصوص آرمی چیف سے بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ روزانہ شہید ہونے والے اپنے آفیسرز اور جوانوں کی حرمت کا ان شرپسندوں سے مستقبل میں تحفظ کر سکیں گے؟ شہداء کے ورثاء اور آرمی کے تمام رینکس ہم سب سے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر ہماری قربانیوں اور ہمارے شہداء کے تقدس کی اسی طرح بے حرمتی ہونی ہے تو ہمیں اس ملک کی خاطر جان قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں پوچھوں گی کیوں جلایا گیا ہے؟ کیا قصور ہے ان لوگوں کا جس نے اس وطن کے لیے قربانی دی ہے؟ آپ لوگ ایسی حرکت کیوں کرتے ہیں؟ ہم یتیم ہوتے ہیں نا، آپ شہید کی۔ میں پوچھوں گی کیوں جلایا گیا ہے؟ کیا قصور ہے ان لوگوں کا جس نے اس وطن کے لیے I think we can skip that. تصویروں کو کیوں جلاتے ہیں؟ یہ شہید ہوتے ہیں، ہم یتیم ہوتے ہیں، کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں نا۔ میں یتیم ہوں، جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ دوسرے ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ہیں تو ہمارے اوپر کیا گزرتی ہے؟ اس کے لیے ہم نے اپنے گھر کے کوئی شین و چمن اجڑے ہیں کیا؟ اس کے لیے میرے آکاش نے اور دیگر شہداء نے اپنی قیمتی جانیں قربان کی ہے؟ کم از کم اس کو احساس ہونا چاہیے جس کا بچہ جو ہے وہ شہید ہوا ہو اور انہوں نے جتنے پیار لاڈ سے جو ہے وہ پالا ہوا ہو۔ ہمیں اپنے شہداء کی تقریب میں ان کے تقدس کو بحال رکھتے ہوئے ان کے لیے کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے ان کو بھی تکلیف ہو، کیونکہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہمارے شہداء کے خون کی وجہ سے قائم ہے۔ کیا ہمارے شوروں نے اس لیے قربانی دی ہے کہ ان کی تصویروں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے؟ مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کی بیٹی ہوں۔ ثانیہ 9 مئی کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ جو بھی ہوا وہ ایک بہت دل سوز واقعہ تھا۔ آج اس ملک میں ہم بیٹھے ہیں تو صرف ہمارے شہداء کے خون کی وجہ سے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کو ہم نے اپنا خون دیا ہے، یہاں پہ ہمارے لوگ یہاں شہید ہوئے، انہوں نے اپنی اس مٹی کو زرخیز کیا اپنے خونوں سے۔ تو پلیز اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس ملک کے ساتھ اتنا ایسا نہ کریں، یہ ہم سب کا ملک ہے۔ میں قوم سے سوال کرتا ہوں، آپ بتائیں، میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے، وہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے شہادت کے بعد ان کی قبروں کو نقصان پہنچایا جائے۔ 9 مئی کے واقعے پہ میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں جو میرے گھر سے بہت دور ہے، اس ڈر سے کہ شرط پسند عناصر
मेरे बेटे की कब्र की बेहरमती ना करे। क्या तरबियत की है इनकी माँ ने? मैं इनसे ये पूछती हूँ जिन्होंने पाकिस्तान को जलाया। ये हमारे बच्चों के साथ हमारी कौम ने ये करना था, तो हमने किसके लिए अपने बच्चों को कुर्बान किया है, किस कौम के लिए अपने बच्चों का खून बहाया है। मैं बड़े कर्ब में हूँ, तो मुझे ये तो पता चलेगा कि इसका क्या मदावा है। उसने तो अपने कौम के लिए अपनी जान दी। हम तो पहले को जख्म खुदा हमें आर्मी चीफ साहब रिहा ना करना, और जिस दिन रिहा हुए उस दिन साडी मौत होएगी। ख़वातीनो हज़रात, यहाँ ये बात करना इंतहाई अहमियत का हामिल है कि किसी भी मुल्क और कौम के लिए उसके इस्तेकाम की बुनियाद अवाम, हुकूमत और फ़ौज के दरमियान एतमाद और एहतराम का रिश्ता होता है। मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से कई दिहाइयों से ये कोशिश की कि अवाम और फ़ौज के दरमियान खलीज डालकर इस रिश्ते में दरार डाली जाए, लेकिन दुश्मन को हमेशा हज़ीमत उठाना पड़ी। इन बयानियों में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को बैरूनी एजेंडे से तशबीह देना, DHS, फ़ौजी फाउंडेशन, दिफाई बजट, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ वगैरह जैसे झूठे बयानिए शामिल हैं। लेकिन इन घनौने बयानियों के बावजूद अवाम और फ़ौज के दरमियान जो एतमाद और एहतराम का रिश्ता है, दुश्मन उसमें दरार ना डाल सका। उसकी चंद बुनियादी वजूहात हैं। अव्वल कि अफ़वाज पाकिस्तान ने मुल्क के दफा और अवाम की हिफाजत और फलाह व बहबूद के लिए अनगिनत कुर्बानियाँ दी, दे रही हैं और देती रहेंगी, और अवाम का ये एतमाद है कि हालात जैसे भी हों, अफ़वाज पाकिस्तान अपनी मुकम्मल पेशा वाराना सलाहियतों के साथ किसी भी कुर्बानी से कभी दरेग नहीं करेंगी। और ये हकीकत कि अफ़वाज पाकिस्तान फ़िक्र और तबकात की नुमाइंदगी करती है, ना कि किसी मखसूस अशराफिया की अक्कासी करती है। इन अवामिल की वजह से अवाम को किसी सूरत भी अपनी अफ़वाज से जुदा नहीं किया जा सकता, और इसकी गवाही शोहदाए अफ़वाज पाकिस्तान की कब्रें भी देती हैं, जो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में मुल्क के तमाम सूबों बाशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। इन नाकाबिले तरदीद ज़मीनी हक़ाइक़ के बावजूद पिछले एक साल में मज़मूम सियासी मकासद के हसूल और इक़्तिदार की हवस में एक झूठे और गुमराह कुन प्रोपेगेंडे को चलाया गया और चलाया जा रहा है, जिसका नुक्ता अरूज बदकिस्मती से 9 मई को देखा गया, जब पाकिस्तान की मासूम अवाम बिलखुसूस नौजवानों को इनकलाब का झूठा नारा लिखवाकर बगावत पर उकसाया गया। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान आर्मी की फैसला साजी में मुकम्मल हम आहंगी और क्लैरिटी है। इस ज़िमन में 9 मई के वाक़यात के बाद 15 मई को जारी की गई स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज़, 25 मई को यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान का पैगाम और 7 जून को 81st फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज़ इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मिलिट्री लीडरशिप और अफ़वाज पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात से जुड़े हुए पसे पर्दा अनासिर, उनके सहूलतकारों और एजेंडे से बाखूबी आगाह हैं, और इस सिलसिले में आर्मी जिन अमूर पर बिल्कुल मुत्तफ़िक और क्लियर है वो ये हैं कि साने 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ़ किया जा सकता है। इस साने से जुड़े साजों
اور سہولت کاروں کے خلاف آئین پاکستان اور قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ادارے، سیاسی جماعت یا معاشرتی حیثیت سے کیوں نہ ہو، اور یہ کہ اس عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کے ساتھ پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا، جس عوامی حمایت کا عکس آپ نے 9 مئی کے بعد عوامی رد عمل میں دیکھا۔ خواتین و حضرات، فوج نے اپنی روایات کے مطابق خود عمل کے مرحلے کو مکمل کر لیا ہے۔ 9 مئی کو متعدد گیرزنز میں جو پرتشدد واقعات ہوئے، اس پر 2 ادارہ جاتی جامع انکوائریز کی گئیں، جن کی صدارت میجر جنرلز کے عہدے کے افسران نے کی۔ ایک مفصل اور ڈیلیبریٹ احتسابی عمل کے بعد ان کورٹ آف انکوائریز کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو متعلقہ ذمہ داران گیرزنز، فوجی تنصیبات، GHQ اور جناح ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس کو برقرار رکھنے میں ناکام ہوئے، ان ذمہ داران کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی گئی ہیں، جن کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ 3 افسران باشمول ایک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے افسر کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ 15 افسران باشمول 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز کے عہدے کے افسران کے خلاف سخت تادیبی کارروائی مکمل کی جا چکی ہے۔ آپ کو ان سزاؤں سے یہ اندازہ ہوگا کہ فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل بغیر کسی تفریق کے مکمل کیا جاتا ہے، اور جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ فوج کے احتسابی عمل میں کسی عہدے یا معاشرتی حیثیت میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں رکھی جاتی۔ اس وقت ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کی نواسی، ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کا داماد، ایک ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل کی بیگم اور ایک ریٹائرڈ 2 اسٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر گزر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب تک آرمی ایکٹ کے تحت چلائے جانے والے مقدمات کے سلسلے میں پہلے سے قائم شدہ سٹینڈنگ فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں، جس میں اب تک 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور یہ عمل جاری ہے۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان کی عزت و وقار پر ایک گھنونے منصوبے کے تحت وار کیا گیا۔ اس کے باوجود سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف رواں سال کے 13,619 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے۔ اس دوران 1172 دہشت گردوں کو فاصلے جہنم یا گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 77 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں۔ رواں سال آپریشنز کے دوران 95 آفیسرز اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو زبردست خراج تحسین پیش کرتی ہے، جنہوں نے اپنی قیمتی جانیں ملک کے امن و سلامتی پر قربان کر دی۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیاب جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ افواج پاکستان پرعزم ہیں کہ عوام کے تعاون سے ہم ہر چیلنج پر قابو پا لیں گے
اور وطن عزیز کو مستحکم اور دائمی امن کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اب میں آپ کے سوالات لوں گا۔ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو فوجی عدالتوں کا قیام کیا گیا ہے اور اس میں جو ملوث افراد ہیں ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کافی ابہام ہیں، کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ ان کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ کیسے چلے گا اور ان کو سزائیں کتنی ہوں گی؟ تھینک یو۔ آپ نے تو سٹارٹ ہی سبجیکٹ سوال سے کیا۔ یہ ملٹری کورٹس جو ان سے ہیں، ان کا سپریم کورٹ میں اس کا کیس چل رہا ہے۔ سو آئی ول ریسٹرکٹ مائی سیلف not to opinion but to facts, because یہ جو حقائق ہیں کچھ ان کا جاننا، ان کو سمجھنا ضروری۔ اس وقت ملک بھر میں 17 اسٹینڈنگ کورٹس کام کر رہی ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں، اسٹینڈنگ کورٹس ہیں، یہ کوئی 9 مئی کے بعد معرض وجود میں نہیں آئیں، بلکہ اس ایکٹ کے تحت پہلے سے فعال تھیں اور موجود تھیں۔ ان اسٹینڈنگ کورٹس میں جیسا میں نے آپ کو بتایا 102 شرپسندوں کے کیسز سول کورٹس نے ثبوت اور قانون کے مطابق، ثبوت دیکھنے کے بعد قانون کے مطابق سول کورٹس نے ان کیسز کو ملٹری کورٹس میں منتقل کیا ہے۔ ان تمام ملزمان کو مکمل قانونی حقوق حاصل ہیں، جس میں سول وکیلوں تک رسائی کا حق انہیں حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹس میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے، اور یہ کہ یہ آرمی ایکٹ آئین پاکستان اور قانون کا کئی دہائیوں سے حصہ ہے، اور یہ کہ اس کے تحت سینکڑوں کیسز نمٹائے جا چکے ہیں، قانون کے تمام تقاضوں کو مکمل کرنے کے بعد نمٹائے جا چکے ہیں، اور یہ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کے ڈیو پروسیس کو پوری جانچ بین کے بعد ویلیڈیٹ کیا ہے۔ ان تمام حقائق کی موجودگی میں اگر کوئی بھی جھوٹا بیانیہ بنائے تو وہ بنا سکتا ہے، لیکن یہ حقائق کو وہ نہیں جھٹلا سکتا۔ جہاں تک آپ نے سزا کی بات کی ہے، آپ نے سزا کا پوچھا، آئی ووڈ لائک ٹو سے ایڈ آن دیٹ، دیکھیں سزا اور جزا جو سی ہے نا، انسانی معاشرے، ہر انسانی معاشرے، مذہب اور ہمارے آئین پاکستان کا حصہ ہے، اور سزا جرم کے مطابق ہی ملتی ہے، اور ہم بار بار یہ فوج پاکستان اس بات کا اعادہ کر چکی ہیں کہ ہمارے لیے آئین پاکستان سب سے مقدم ہے اور عوام کی خواہشات کا مظہر ہے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم سر، دس از غزالہ نورین فرام سنو نیوز۔ سر، دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اور اس کی لیڈرشپ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے ایک مسلسل بیانیہ اختیار کیے ہوئے ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، جس میں پی ڈی ایم کی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر ایک پاپولر سیاسی جماعت کو ٹھکانے لگانا تھا۔ اس حوالے سے سر آپ کے کمنٹس چاہیے۔ تھینک یو۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ 9 مئی کا سانحہ فوج یا ایجنسیوں نے کروایا، اس سے زیادہ شرمناک اور افسوسناک بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات کہنے والوں کی زہریلی سوچ اور سازشی ذہن کی عکاسی کرتا ہے۔ وقت کی قلت کے باعث میں صرف چند زمینی حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ خود فیصلہ کیجیے۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز، آڈیو ریکارڈنگز، تصاویر اور ملوث افراد کے اپنے بیانات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت 9 مئی کو چن چن کے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اور 9 مئی سے بہت پہلے ہی
لوگوں کی فوج کے خلاف ذہن سازی کی گئی، فوجی قیادت کے خلاف ذہن سازی کی گئی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ ذہن سازی فوجی قیادت نے خود کروائی اپنے خلاف؟ گرفتاری کے چند گھنٹوں میں بھر میں 200 سے زائد مقامات پر صرف فوجی تنصیبات پر حملہ کروایا گیا۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا راولپنڈی، لاہور، کراچی، چک دیرہ، ٹمر گرہ، ملتان، فیصل آباد، پشاور، مردان، کوئٹہ، سرگودا، میاں والی اور بہت سی جگہوں پر کیا فوج نے اپنے ایجنٹس پہلے سے پھیلائے ہوئے تھے؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا فوجیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شہداء کی قربانیوں کو جلایا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم نے اپنے فوجیوں کے ہاتھوں سے اپنے دفاع پاکستان کی علامات کو گروایا اور جلوایا؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ پاکستان کا فخر یوم تکبیر پشاور میں، اس کو کیا فوجیوں نے جلایا؟ قلعہ بالا حصار کے آگے آتی اسلحے کا مظاہرہ اور فائرنگ کس نے کی؟ غیر ملکی ذرائع ابلاغ اور شخصیات کو ریاست پاکستان اور فوج کے خلاف مواد کیا ہم نے خود پرووائڈ کیا؟ جب یہ چل رہا تھا سلسلہ، جب جلاؤ گراؤ ہو رہا تھا، تو اس وقت باہر سے بیٹھ کے، ملک میں بیٹھ کے نامی بے نامی اکاؤنٹ سے کون پرچار کر رہا تھا کہ مزید جلاؤ، مزید گھراؤ اور قبضہ کرو؟ کیا یہ فوج کروا رہی تھی؟ یہ تو وہ چند حقائق ہیں جو میں نے رکھے، اس کے علاوہ بے شمار ثبوت ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے جھوٹ، تفریق اور پروپیگنڈا کے علاوہ ایک خاص سیاسی گروہ اور اس کی قیادت کے خلاف کے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں رہ گیا۔ یہ بدقسمتی ہے اس وقت۔ شکریہ سر۔ راشدہ سیال اب تک سے۔ سر، آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے حوالے سے بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد سے اندرون ملک بھی کچھ جیسے کہ سیاسی جماعتیں ہیں یا کچھ سیکشنز ایسے ہیں جو اس حوالے سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور پھر بیرون ملک سے بھی ایسی آوازیں آئیں، خاص کر کے شیلا جیکسن اور US کانگریس کے دیگر جو ممبرز ہیں ان کا ایک لیٹر بھی ہے سیکریٹری بلنکن کے نام، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ نیکسس ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا PDM گورنمنٹ کے ساتھ۔ یہ گٹھ جوڑ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کرش کیا جا رہا ہے یہاں پر پولیٹیکل اپوننٹس کو۔ آپ کا اس پہ کامنٹ؟ دیکھیں، یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا جو بیانیہ ہے، یہ ریاست پاکستان کے خلاف بنایا جاتا رہا ہے، یہ پہلی بار نہیں ہوا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پہلے ہی بنایا جاتا رہا ہے، اور جب یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے تو اس کی جو مین آواز ہوتی ہے وہ ہمیشہ باہر سے آتی ہے، لیکن اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ کچھ بدقسمتی سے کچھ عناصر ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں، اور آج تک زیادہ تر تو دیکھا گیا ہے کہ یہ جو عناصر ہوتے ہیں یہ وہ دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں کہ جب ان کے خلاف دہشت گردی کے دوران ایکشن لیا جاتا ہے تو ہیومن رائٹ وائلیشنز اور انسانی جبر اور قدر ان اقدار کے پیچھے جا کے چھپتے ہیں۔ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا آپ نے بیانیے کی بات کی، اس کو مختلف طریقوں سے چلایا جا رہا ہے۔ ایک تو اس کو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر فیک ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں، پرانی تصاویر ڈالی جاتی ہیں، پرانی ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں، چیز کو ادھر سے ادھر جوڑا جاتا ہے، غلط بیانات بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں ایک عام تاثر پھیلے کہ ریاست پاکستان جبر کر رہی ہے، تشدد کر رہی ہے، اور کچھ دنوں میں وہ جو فیک ویڈیو اور آڈیو جو سی ہے وہ سب کے سامنے واضح بھی ہو جاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ایسے نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ وہ سوشل میڈیا ہے اس میں وہ پھیل جاتی ہے، لوگ ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے، وہ اگلا کام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ سوشل میڈیا اس کا ہتھیار ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسرا جو اس کی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پوشیدہ روابط کی بنیاد پر یا پیسے کے استعمال سے مخصوص لوگوں کو باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی ایجنسیز یا NGOs، ان کے ذریعے بیانات دلوائے جاتے ہیں۔
اور ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشنز جو سی ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، ریاست کر رہی ہے، فوج کر رہی ہے، وہ دنیا میں کہیں اور ہو، آپ کے پڑوس میں ہو رہی ہو، کہیں اور ہی ہو، ادھر نہیں، وہ اس کے اوپر بیٹھ کے ادھر فوکس کریں کہ جی یہ جھوٹ کے بنیاد پر جو ہے اس کو چلاتے ہیں۔ لیکن تیسرا اس کا جو چہرہ ہے وہ اس سے ہی مکروہ ہے اور زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پوری دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے پھر ایک کیس بنایا جاتا ہے بیرون ملک دارالخلافوں میں آرگنائزیشنز کے پاس جا کے کہ جی چونکہ یہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور جبر ہو رہا ہے اور یہ گلوبل نارمز کے خلاف ہے، تو پاکستان کی معاشی اور تجارتی معاونت بند کر دی جائے۔ اب وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں افراتفری پھیلے، معاشی حالات خراب ہوں، بے چینی پھیلے، اور اس کے اندر سے ان کی جو سیاست ہے اس کے لیے رستہ نکلے، اور جو مضمون سیاسی مقاصد ہے، ان کے اقتدار کی ہوس ہے، اس کو کوئی رستہ مل سکے۔ تو یہ تو ان کا ایک طریقہ واردات ہے۔ حکومت پاکستان اس سے بخوبی آگاہ ہوتی ہے اور بخوبی آگاہ ہے، اور وہ مختلف جو غیر ملکی ذرائع ابلاغ ہیں، سفارت خانے ہیں، ان کو جا کے بریف بھی کرتے ہیں اور ان کو حقائق سے آگاہ بھی کرتے ہیں، جس کی جزیات و تفصیلات وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو پوائنٹ میں ایک آپ کو مزید بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کا پرچار کیا جا رہا ہے اور یہ واویلا مچایا جا رہا ہے، میں تو کہوں گا یہ جو واویلا مچایا جا رہا ہے باہر کے ملکوں میں جا کے، بجائے اس کے کہ پاکستان میں اپنا مقدمہ لڑیں، باہر کے دارالخلافوں میں جا کے جو یہ مچایا جا رہا ہے، میں یہ درخواست کروں گا کہ جن ممالک میں وہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، ان کے ماضی قریب کی جو تاریخ ہے اس پہ ایک نگاہ ڈال دیں کہ ان جیسے بلوائیوں اور شرپسندوں سے کس صورت اور کس آنی ہاتھ سے وہ نمٹتے ہیں۔ وہاں تو سرکاری تنصیبات یا املاک کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا دے، کوئی ٹانگ رکھ دے کسی کی کرسی پہ، تو وہ کس طرح نمٹتے ہیں۔ یہاں تو شہداء کے تقدس کو پامال کیا گیا، یہاں تو فوجی تنصیبات پہ منصوبہ بندی کے تحت حملہ کرایا گیا۔ تو یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کا واویلا مچا کے اس کے پیچھے اس کے 9 مئی کے سہولت کار اور منصوبہ ساز نہیں چھپ سکتے۔ لاسٹ پوائنٹ یہ، چونکہ پہلے آپ نے یہ بات کی ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی اور یہ پروپیگنڈے کی، آئی تھنک پاکستان میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو جھوٹ کی کرنسی ہے اس کو ختم کریں، اور سچ چاہے وہ کتنا بھی کڑوا ہو اس کو ہضم کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ سر۔ افتخار شرازی ڈان سے۔ سر، پاکستان تو قیام سے لے کے اب تک ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ کا شکار رہا ہے، اور ہم نے اپنے ایسٹرن بارڈر پہ اپنے دشمن کے ساتھ 3 جنگیں لڑی ہیں، اور ویسٹرن بارڈر سے بھی ٹیررزم کا اتنا بڑا اب خطرہ درپیش ہے، تو اس کو لے کے ہم نے دیکھا ہے کہ مسلح فوج کیونکہ فرسٹ ڈیفنس لائن کے طور پہ کام کرتی ہے، تو اس سے جتنی بھی انسٹالیشنز ہیں ان کی ایک خصوصی نگرانی، ان کی سیکیورٹی حصار ہوتا ہے۔ بٹ 9 مئی کے دن جو ہم نے دیکھا ہے، گویا کہ لوگوں کو آزادی تھی وہ جی ایچ کیو آ کے حملہ کریں، وہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس جائیں، تو وہ جو سیکیورٹی کی جو لیئرز تھی وہ کیوں ایبسنٹ تھی؟ اب میرے سے جو کوئی 3 سوال سر یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو لے کے نہ تو کوئی ایکشنز پہ آیا، نہ کوئی اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا، پھر بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہے، لیکن 9 مئی سے لے کے آج تک نہ تو ہمیں مرکزی منصوبہ ساز کے بارے میں بتایا گیا، اور نہ ہم سے لگتا ہے کہ اب تک گرفتار کیا گیا ہے، اگرچہ سیکنڈری جو رولز ہیں ان کو تو آپ سزائیں بھی دے چکے ہیں۔ اور ایک ایسا شخص کہ جو مسلح افواج کے سسٹم کے اندر اتنا پینیٹریٹ کر گیا کہ اس نے لیفٹنٹ جنرل، میجر جنرل، بریگیڈیئر رینک کے لوگوں کو انفلوئنس کیا ہے، آج تک ہم اس کا نام نہیں جانتے۔ اور تیسری بات سر یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک مخصوص جماعت سے لوگ اب اس جہاز سے نیچے اتر رہے ہیں، ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی سزائیں نہیں، اگر وہ ملوث بھی ہیں 9 مئی کے واقعے میں تو ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ تو سر اس کو لے کے ایک تاثر بن رہا ہے کہ شاید یہ پھر بائی ڈیزائن سب کچھ ہوا ہے، یہ اتنا کوئی بنیادی طور پر حقیقی نہیں تھا جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کو۔ آپ نے بہت سے سوال کر دیے، آپ کے حصے کے بھی کر دیے، آپ لوگوں کے ذہن میں یہ تھے۔ چلیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک ایک کر کے آپ کے تمام سوالوں کا جواب دوں، دین یو پیپل ہیو ٹو بیئر می آؤٹ، کیونکہ جو
اینڈ واٹ واز دی, آپ اگر اس میں سے ایک سوال جو آپ چاہتے ہیں, کیونکہ سر یہ ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی نہ ایکشن اس پہ ہوا, نہ کوئی ریئیکشن آپ نے دیا. لوگوں کو ایک فری واک ملی ہے اس دن, وہ گئے ہیں, سب کچھ کرتے رہے ہیں, لیکن جو مسلح افواج کی جانب سے سیکورٹی, آئی تھنک کہ یہ جو دوسرا پارٹ ہے نا, دس از کنسرننگ یو مور, تو میں پہلے اس کو ایڈریس کر لیتا ہوں کہ جی کہ یہ کیسے لوگ پہنچ گئے, کیسے جلاؤ گھراؤ ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا. آپ نے کہا کہ سیکورٹی ہوتی ہے, انسٹالیشن ہوتی ہے. دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایک آئسولیشن میں نہیں ہوا, اچانک نہیں ہوا. جب ہم یہ کہتے ہیں اس کی منصوبہ بندی تھی, اس کے پیچھے ایک سوچ تھی, ایک مقصد تھا, تو اسے ویکیوم میں نہیں آپ دیکھ سکتے. 9 مئی کے واقعے کا مقصد یہ تھا کہ فوجی تنصیبات کے اوپر لوگوں کو بھیجا جائے, حملہ کرایا جائے, اور فوج کو اشتعال دلا کر فوج سے رد عمل لیا جائے, فوری رد عمل لیا جائے. کیونکہ اس سے پہلے کئی مہینوں سے لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی تھی, فوجی قیادت کے خلاف, فوج کے خلاف, ان کو بھڑکایا جا رہا تھا, اس کے خلاف ان میں نفرت ڈالی جا رہی تھی. تو جب وہ فوری رد عمل آنا تھا تو اس سے جو اپنے مذموم سیاسی مقاصد تھے اس کو انہوں نے مزید آگے لے کے چلنا تھا. تو یہ سمپلی پٹنگ دیٹ واز دی آبجیکٹو آف 9 مئی. اور اس کو کرنے کے لیے انہوں نے کچھ جگہوں پر خواتین کو بھی منصوبہ بندی کے تحت ڈھال کے طور پہ آگے رکھا. اور یہ کوئی بھی توقع نہیں کرتا تھا, کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی اپنے ہی ملک میں اپنی ہی فوج پہ حملہ آور ہو جائے گی. لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو فوج نے اس گھنونی سازش کو ناکام بنایا. اگر وہ فوری رد عمل, وہ جو جس طرح کا رد عمل وہ چاہتے تھے دیا جاتا, پھر تو ان کی سازش کامیاب ہو جاتی. اس کو ناکام بنایا. تاہم یہ ضروری تھا کہ جو گیرزنز ہیں, جو فوجی تنصیبات ہیں, GHQ, جناح ہاؤس وغیرہ, ان کے جو تقدس کی, سیکیورٹی کی جہاں پہ کوئی کمی ہوئی ہے یا اس کو برقرار نہیں رکھ سکے, اس میں اگر کوئی غیر ارادی کوتاہی یا غفلت ہوئی ہے تو اس کا تعین کیا جائے. اور غفلت, نقصانات اور اس کی وجوہات جانچنے کے لیے فوج میں ایک ٹائم ٹیسٹڈ خود احتسابی کا جو ایک سسٹم ہے وہ نافذ العمل ہے, جس کے تحت جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ امیڈیٹلی آفٹر 9 میں 2 ادارہ جاتی انکوائریز میجر جنرل عہدے کے افسران کے نیچے قائم کی گئیں, جنہوں نے تمام شواہد کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھا اور بڑی شفافیت سے اس مسئلے کو مکمل کیا اور اپنی سفارشات مرتب کی. وہ جو آپ ایکشن کی بات کریں, ایکشن نہیں لیا گیا, وہ ایکشن تو میں نے آپ کو بتایا, جس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری. یہ آپ نے جو ایک درمیان میں بات کی, کہ آپ نے بات کی جھکاؤ کی طرف بات کی, I would like to put this to rest because this is part of that fake propaganda. کیونکہ حقیقت نہیں جھٹلائی جا سکتی. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس پاک فوج کا ہر افسر اور ہر جوان, چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو, کوئی زبان بولتا ہو, کسی فرقے, کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, اس کی کوئی بھی سیاسی وابستگی ہو, اس کی اولین اور آخری ترجیح ریاست پاکستان اور افواج پاکستان ہیں. His first and last priority is state of Pakistan and the armed forces of Pakistan, period. اس میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اور یہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا جوان اپنی جان کا نذرانہ آئے روز آپ کی سلامتی اور امن کے لیے دیتا ہے. ہاں البتہ
झूठ पर मबनी कोई भी बयानिया बनाकर अवाम की आंखों में धूल डाली जा सकती है। ताहम 9 मई के वाक़ये के बाद हमें ये देखकर इत्मीनान होना चाहिए वो पहचान रहे हैं, वो जांच रहे हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। जावेद सुमरो फ्रॉम हम न्यूज़। सर तकरीबन अब 2 माह होने को हैं 9 मई के वाक़ये के बाद से, और लेकिन हमें अभी तक ये नहीं कंफर्म हो रहा, नहीं समझ आ रहा है कि इसके असल जिम्मेदारान कौन है, क्या उनका तयन किया जा चुका है, और उनकी सज़ाओं के हवाले से बताएं कि उनकी सज़ाएं किस तरह से दी जाएंगी। देखिए, अगर मैंने आपको पोस्टिंग्स पोजीशन नाम बताने होते तो मैं पहले ही बता देता। आई वुड नॉट हैव वेटेड फॉर योर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने रेज किया मास्टरमाइंड्स का, मंसूबा साजों का। देखिए, हतमी तौर पे ये कहना कि मास्टरमाइंड्स कौन है, परहैप्स आप जिस तरह कह रहे हैं कबल वक्त होगा, लेकिन इसके मास्टरमाइंड्स कौन हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले काफ़ी अरसे से लोगों की जहन साजी की अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़, जिन्होंने हमारे घरों में, हमारे बच्चों में, हमारी बहनों में ये तासुर डाला कि ये जायज़ है कि अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ चल पड़ो और उसी पे पेट्रोल बम फेंक दो और उसी की उनकी गाड़ियों पे पत्थर मारो और उनकी जो शोहदा के अलामात हैं उनको गिराओ, उनको जलाओ। वही मास्टरमाइंड है इसका। आप सबके सामने रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। The point that is to be noted is that जिन लोगों ने ये वाक़यात किए 9 मई को, बिल्कुल काबिल मज़म्मत है और उनको सज़ा मिलनी चाहिए और मिलेगी इंशाल्लाह। उससे ज़्यादा अहम है कि ये जो मंसूबा साज और सहूलतकार हैं, अगर हमारी कौम ने 9 मई के वाक़ये से आगे बढ़ना है तो इनको बेनकाब करना और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है। और मैं प्लीज़, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आई कम टू योर क्वेश्चन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये समझें कि एक सानिया 9 मई उस वक़्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक इसके मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। अगर ऐसा नहीं होगा तो कल कोई और सियासी गिरोह अपने मज़मूम मकासद के लिए इस वाक़ये को दोहराएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हर फर्द की जान, माल और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ पर एक सवालिया निशान रहेगा। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि इसके अलावा इसका कोई हल नहीं कि हम इन मंसूबा साजों को पहचानें और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। सर, जावेद बलोच, न्यू टेलीविज़न से। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बयानिया फ़ौज के ख़िलाफ़ या एंटी स्टेट बयानिया जो घड़ा गया, उसका जो मेन टूल है वो आपका मोबाइल है, आपका सोशल मीडिया है, आपका ट्विटर और बाकी जो चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लोगों की प्राइवेसी जो है वो महफूज बनाने के लिए क्या हुकूमत पाकिस्तान से मिलकर कोई ऐसा मैकेनिज़्म तैयार कर रहे हैं कि आप बाज़ार में हैं, आप ऑफिस में हैं, आप जहाँ भी हैं, आप कहीं महफूज नहीं हैं, आपकी प्राइवेसी जो है कहीं महफूज नहीं है। नंबर 1, इसको महफूज बनाने के लिए जो है वो क्या हिकमत अमली जो है बनाई जा रही है। सेकंड सर, जो लोग बाहर बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लाइक अदर राजा ने जो है वो इतना शर्मगेज़ी की कि लोगों को उकसाया और उसमें हुआ, तो कई और ऐसे लोग हैं जो बाहर बैठ के अब भी जो है वो कर रहे हैं, तो उन्हें पाकिस्तान के अंदर लाकर या उनकी सज़ा के लिए क्या किया जा रहा है? थैंक यू सर। देखिए, सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा है जिसकी आपने निशानदेही की है, ये पूरी दुनिया के लिए इस वक्त एक इशू है और पाकिस्तान में ये एक वबा की शक्ल अख्तियार कर चुका है, क्योंकि विदाउट रेट्रीब्यूशन आप बैठ के नामी अकाउंट से, बेनामी अकाउंट से, बग़ैर आप चेहरे के और चेहरे के साथ आप कोई भी बातचीत किसी के बारे में कर दें। अभी हाल ही में वो एक अकाउंट का इंकशाफ हुआ जो कि कोई अपना ख़ातून के नाम से चल रहा था और वो एक साहब थे जो कि
खलीज में कहीं बैठ के चला रहे थे। इस तरह के सैकड़ों अकाउंट्स, एक एक शख्स ने कई कई अकाउंट्स बनाए हुए हैं और उनको चला रहे हैं, और जो उनका दिल चाहता है उसमें लिख देते हैं, और जो मामलात होते हैं कह देते हैं। तो ये एक इस मसले का जो हल है ये ज़रूरी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान इस पर बहुत संजीदगी से गौर कर रही है। इसके तकनीकी हल भी होते हैं और इसमें सेल्फ रेगुलेशन जो सी है आई थिंक वो भी और एथिक्स की भी ज़रूरत है। इसमें सज़ा और जज़ा का सिलसिला भी होना चाहिए। मुझे खुशी है आपने सवाल किया क्योंकि आप सहाफ़ी कम्युनिटी से हैं। इसमें जो सबसे अहम रोल है वो आप लोगों का, क्योंकि जो सहाफ़ी कम्युनिटी है पाकिस्तान की उसको चाहिए कि वो ज़िम्मेदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ दे, बजाय इसके कि सनसनी की सहाफ़त को फ़रोग़ दे। हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी सोसाइटी में, माशरे में बेचैनी को, हिजान अंगेज़ी को कम करें। उसके लिए हमें ख़ुद मजबूत और काबिल अमल एथिक्स और सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स बनाने होंगे। ये ज़रूरत है समर की, और ये बाहर के मुल्कों में ज़िम्मेदार ममालिक ने, लोगों ने अपने ऊपर इम्पोज भी किए हुए। सलमान अली फ्रॉम बोल न्यूज़। सर मेरा आपसे सवाल है कि अभी हमने देखा रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट ने जो फ़ौज को ज़मीनें अलॉट की गई थी ज़राई मकासद के लिए, उनकी अलॉटमेंट को कैंसिल किया। दूसरी तरफ सिनेरियो हम देखते हैं कि चाहे फ्लड रेस्क्यू हो, चाहे अर्थ क्विक का रेस्क्यू हो, रिलीफ ऑपरेशन हो, वहाँ पर हमेशा फ़ौज को तलब किया जाता है। और अब तो हमारी आर्मी जो है बैरून मुल्क भी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो कर रही है। और इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा जो रेस्क्यू मिशन है, जिसे स्पेशल इनिशिएटिव जो है फाइनेंस के हवाले से जो अभी शुरू किया गया है, जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल हैं, तो उसमें भी फ़ौज को ही रेस्क्यू करने के लिए तलब किया गया है। तो सवाल ये है कि ये हर तरह का रेस्क्यू मिशन जो है वो क्या फ़ौज ने ही करना है, चाहे वो मुल्की मईशत हो, चाहे वो फ्लड का महाज हो, चाहे वो अर्थक्वेक का मौका हो, तो हर तरफ या हर दफ़ा जो है वो फ़ौज ही रेस्क्यू करने आती है। ये देखें, फ़ौज जो सी है जिस तरह बाकी इदारे हैं, हुकूमत का एक इदारा है, और जिन मामलात में हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत वक्त समझती है कि फ़ौज की ज़रूरत है, तो उसमें फ़ौज और मुस्बत का एक रोल अदा कर सकती है, चाहे वो मईशत हो या कोई और मामलात हों, और उसकी कैपेसिटी और उसकी कॉम्पिटेंस उस चीज़ की फ़ौज के पास हो। तो फ़ौज, आपने देखा होगा कि ये आज की बात नहीं है, दहाइयों से सिलसिला चल रहा है। पाक फ़ौज जो सी है, हम छोटे होते थे तो फ़ौज का हमने भल सफाई करते हुए भी देखा है, और अभी रिसेंट पास में देखें तो कोविड के अंदर फ़ौज ने अपना एक रोल अदा किया। फैटफ का मामला था तो उसमें रोल अदा किया, रिकोटिक का मामला था उसमें रोल अदा किया, पोलियो के कतरे डालने में भी फ़ौज अपना रोल अदा करती है। तो ये तो एक सिलसिला है, और वी आर प्राउड ऑफ दिस, एंड हमें अपने आवाम की फलाह बहबूद के लिए अगर जान दे सकते हैं तो ये तो बहुत छोटी बात है। नो कमिंग टू SIFC जो आपने बात की है, देखें SIFC जो सा है वो एक हुकूमत का एक इनिशिएटिव है, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स जो से हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए एक मरबूत तरीका बनाया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान की जो मुआशी रिवाइवल है और तरक्की है उसको, उसके पहिए को तेज़ी से चलाया जा सके। जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक़ है तो फ़ौज उसमें अपनी जो मैनेजमेंट और टेक्निकल सपोर्ट है एज़ रिक्वायर्ड वो उसमें देगी, और हुकूमत वक्त के हर जो पॉजिटिव क्या कहते हैं इनिशिएटिव फॉर दी इकॉनमी है, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, कॉम्पिटेंस के मुताबिक उसमें हिस्सा डालेगी। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जिस तरह हम लास्ट टाइम बात करते हैं या हम टेररिज्म की बात करते हैं, तो जिस तरह टेररिज्म में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, आर्मी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, इनका एक कलीदी रोल है। लेकिन अगर आपने दहशतगर्दी के नासूर से निपटना है तो उसके लिए हम हमेशा बात करते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पार्क के तमाम इकाइयों ने, चाहे वो मुआशी हूँ, मुआशरती हूँ, मजहबी हूँ, सफारती हूँ, इन तमाम का, मीडिया है, इन तमाम का रोल है। इसी तरह जो पाकिस्तान की इकनॉमिक रिवाइवल है ये भी एक ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पार्क मांगता है, तमाम इकाइयों ने इसमें मिल के निकलना है। माय नेम इज़ शाकिर अब्बासी फ्रॉम कैपिटल टीवी। सर, आपने कहा है कि जो 9 मई के वाक़यात थे, जो
ملٹری آفیشلز کو روکنے میں ناکام ہوئے ان کو خلاف کارروائی کی گئی. ساتھ ساتھ آپ نے جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس تھی اور کور کمانڈر کانفرنس میں تھی اس میں ذکر کیا کہ آئندہ ایسا واقعہ ہوا تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. تو کیا خدا نخواستہ اگر دوبارہ ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو سیکورٹی فورسز کے پاس تو آنسو گیس کے شیل نہیں ہوتے پولیس کی طرح اور نہ ہی کوئی ڈنڈا ہوتا ہے, تو کیا سیکورٹی فورسز بلوائیوں پر گولیاں چلائیں گے؟ یہ آئی تھنک امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے جس کو ہائی لائٹ کیا ہے. ہمارے خیال میں یہ سانحہ 9 مئی جو آپ پوائنٹ بات کر رہے ہیں کہ سانحہ 9 مئی کا تدارک ہم نے کیسے کرنا ہے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو. وی ہیو ٹو تھنک ہیئر کہ دوبارہ ایسی صورتحال نہ ہو. تو اس کا جو رسپانس ہے وہ خالی فزیکل رسپانس میں نہیں ہے, اس کا جو رسپانس ہے وہ باقی اور ڈومینز میں ہے, اور وہ اس میں ہے کہ جو عوامل جو وجوہات جن کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا ان تک پہنچا جائے اور ان کا تدارک کیا جائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو اس واقعے کے پیچھے تھے, جو اس کے منصوبہ ساز تھے, ان کو بے نقاب کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور اس کے لیے یہ کام کرنے کے لیے تمام مکتبہ ہے فکر کے لوگوں نے کام کرنا ہے. اس میں دانشوروں کا بھی رول ہے, اس میں سیاستدانوں کا بھی رول ہے, اس میں عدالتوں کا بھی رول ہے, اس میں میڈیا کا بھی رول ہے. اس میں ہم سب نے مل کر اس سوچ کی نفی کرنی ہے تاکہ یہ واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے. ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مملکت پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ اندرونی انتشار سے ہے, اور اس کی 2 شکلیں ہیں. ایک شکل دہشت گردی کی صورت میں ہے جس کے اگینسٹ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور فوج پاکستان اور انٹیلیجنس ایجنسی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. اور دوسری شکل اس اندرونی انتشار کی اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے عدم برداشت میں ہے, جس کا نقطہ عروج آپ نے 9 مئی کو دیکھا. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے اس اندرونی انتشار کا راستہ نہ روکا تو یہ بیرونی یلغار کا راستہ ہموار کرے گا. سر فیصل حکیم سچ ٹی وی سے. سر 9 مئی کے سانحہ جو ہے اس حوالے سے ایک ہی سیاسی جماعت کے کارکنان اور جو رہنما ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور انہی کے خلاف شواہد آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. تو عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اس کے 9 مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات کا دروازہ تھا وہ بند ہو چکا ہے, لیکن جو متعلقہ جماعت ہے اس کے چیئرمین مسلسل اس بات پر بضد ہیں کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے. کیا اسٹیبلشمنٹ بھی لچک دکھائے گی؟ کیا مذاکرات کے لیے تیار ہوگی؟ دیکھیں, اگر آپ 9 مئی کے بعد 15 مئی کو اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی, اس کے اعلامیے کو بغور پڑھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاک فوج یہ چاہتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز, سیاسی سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ کر قومی اتفاق رائے پیدا کریں. اور یہ ہم نے سانحہ 9 مئی کے بعد 15 مئی کو کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سیاسی سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے قومی اتفاق رائے پیدا کریں تاکہ عوام میں اعتماد پیدا ہو, ملک میں معاشی استحکام آئے اور جو جمہوریت کی اقدار ہیں پاکستان میں وہ مزید مضبوط ہو. اسی اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ پاک فوج ہر ایسے عمل کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی. میں نے آپ کو اگر یاد ہو تو اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا تھا, اور میں آج دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے تمام حقیقی سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں, مقدم ہیں اور بلا تفریق ہیں.
सर मोहम्मद इमरान दुनिया न्यूज़ से। सर एक तो आपने कहा कि जो अब लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, एक इम्प्रेशन सर ये आ रहा है कि जिस अंदाज से आफ्टर 9th of May लोगों के घरों में जिस अंदाज से छापे मारे जा रहे हैं अक्रॉस टीम के साथ, जो सीसीटीवी फुटेजेस आई हैं एक पार्टी के लीडर्स के हवाले से भी, उनके जो घर के अंदर उनकी मदर के साथ और बाकी चीज़ें, तो एक इम्प्रेशन ये आ रहा है कि ये सब कुछ जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फिर उसके बाद फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स और जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए हैं 9 मई के लोगों को कानून के कटहरे में लाने के हवाले से, तो ये उस हवाले से है तमाम अक्रॉस द कंट्री। ज़रा इसके ऊपर भी वजाहत कर दीजिए कि इसमें क्या पॉलिसी है कि कुछ लोग आपके जो फैसले हैं उनकी बुनियाद पे अनड्यू इसका बेनिफिट ले रहे हैं, और दूसरा ये कि सर व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ जिन्ना हाउस इन फ्यूचर सर? हमारे आप ये कहना चाह रहे हैं कि 9 मई के ऊपर जो कौम ये चाहती है कि इसका एहतसाब किया जाए और इस कैफरे करदार पे लोगों को पहुंचाया जाए और इन शरपसंद अनासिर को आइडेंटिफाई किया जाए, इसके सहूलतकारों को, मनसूबा साजों को। आप सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं? सर मैं ये सिंपल पूछ रहा हूँ कि उसकी आड़ के अंदर बहुत सारे लोग जा रहे हैं ना सर, खबर जिस तरह घरों के अंदर दाखिल हुआ जा रहा है, तो क्या ये पॉलिसी है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के घरों में दाखिल हुआ जा रहा है या इसका कोई बेनिफिट कोई और इसका फ़ायदा भी उठा रहा है कि सूबों के अंदर मुख्तलिफ जगहों के अंदर जो लोग इन्वॉल्व नहीं भी हैं उनके घरों में भी अगर वो एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके घरों में भी जाया जा रहा है सिर्फ 9 मई को बुनियाद पर? देखिए मैं यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो हमारी जो अवाम की ख्वाहिश है, मैं तो इसे अपनी कहता हूँ कि मैंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने इस वाक़े से आगे जाना है तो हमने 9 मई को जो सहूलतकार हैं, मनसूबा साज हैं, जो शरपसंद हैं, जिन्होंने उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको कैफरे करदार तक पहुँचाना कानून और आइन के मुताबिक ज़रूरी है, और इसमें आप मुत्तफ़िक हैं। अगर उस प्रोसेस में कोई डाइवर्जन हो रही है, कोई डाइग्रेशन होती है और कोई अपना फ़ायदा उठाता है, तो दैट पर्सन और दैट एजेंसी मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उसका जवाब जौन सा है, इस वजह से कि कोई कर रहा है तो आप कहें कि 9 मई जौन सा है उसके लोगों को कैफरे करदार पे ना पहुंचाया जाए, ये दोनों चीज़ें जौन सी हैं आपस में नहीं जुड़ती। जनरल साहब, अहमद मंसूर 24 न्यूज़ से। 9 मई के जो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, आपने जो तफसीलात बताई हैं वो बहुत ही अहम है और काफ़ी क्लैरिटी है। कुछ चीज़ें सर मैं कोरिलेट करके आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, आपने फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया, उसमें तो ये बात भी कही गई थी कि जो फौज है उसने उस दिन बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, मतलब बर्दाश्त का। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि एक आम तासुर है, सोशल मीडिया पे भी डिबेट है कि उन जो चंद अफसरान के खिलाफ भी एक्शन कार्रवाई हो रही है जिन्होंने एक्शन नहीं लिया था, अपने जो अदारे के ऊपर हमलावर थे लोग उनको रोकने में, और इस हवाले से ये दोनों चीज़ें कोरिलेट हैं, तो कुछ अगर वजाहत हो जाए तो क्लैरिटी आ जाए। आई थिंक जो सवाल भाई ने किया था, आप उसी सवाल सेम थिंग। अच्छा देखिए, मैं आपको पहले भी अर्ज़ किया था, देखिए 9 मई का जो वाक़या था उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था कि फ़ौज से फ़ौरी रद्द-ए-अमल लिया जाए, इश्तियाल दिलाया जाए, ताकि उसकी सूरत में कोई नुकसानात हों, उन नुकसानात के ऊपर अपनी सियासत को आगे चलाया जाए। ठीक है, उसके लिए मनसूबा साजी की गई, उसके लिए पहले लोगों का ज़हन बनाया गया, लोगों को एक मनसूबे के तहत चंद घंटों में पूरे मुल्क में पहले से तयशुदा इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ लोग भेजे गए। और उसकी जो ये मैं बात कर रहा हूँ, अभी लोगों के अपने आप बयानात सुन रहे हैं, CCTV रिकॉर्डिंग्स हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सब ये बात क्लियर कर रही हैं कि एक मनसूबे के तहत था, एंड उसके लिए जो सा है तैयारी करके लोगों को भेजा गया। ठीक है, अब जब वो लोग वहाँ पे आए तो उसके साथ उन्होंने, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि ख़वातीन को भी कुछ जगहों पे ढाल के तौर पे उन्होंने आगे किया। और इसके अलावा ये तवक्को होना कि जी हमारे ही मुल्क में एक सियासी जमात अपने कारिंदों को अपनी ही फ़ौज पे हमलावर करने कह देगी, ये लोगों की ये तवक्को में नहीं था। ठीक, नाउ इन दैट सिचुएशन, इन दैट कॉन्टेक्स्ट, फ़ौज ने जब हमने कहा कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और रिस्पॉन्स, जो वर्ड हमने इस्तेमाल किया था मैच्योर रिस्पॉन्स, तो वो जो मैच्योर रिस्पॉन्स था वो ये था कि वो जो इश्तियाल दिला के फौरी नुकसान, शदीद नुकसान करके सियासत बढ़ानी थी, वो तो उनको नहीं मिल सका। ताहम जब ये वाक़या हो गया तो इस बात का तयन करना बहुत ज़रूरी था
کہ یہ جو گیرزنز ہیں، جی ایچ کیو ہے، جناح ہاؤس ہے، فوجی تنصیبات ہیں، یہاں پہ ان کی جو سیکیورٹی میں اگر کوئی بریچ ہوا ہے تو اس کی پیچھے کوئی غیر ارادی غفلت یا کوئی ناکامی تو نہیں تھی سسٹم میں. فوج کا سسٹم اس کے اوپر بہت ایک ڈیلیبریٹ سسٹم ہے. اس ڈیلیبریٹ سسٹم کے اندر ٹھیک ہے، تو یہ جو سا ہے یہ ایک بڑا ڈیلیبریٹ سسٹم ہے. یہ اتنا ڈیلیبریٹ سسٹم ہے کہ اس کے اندر اگر ایک گاڑی کا جو ٹائر ہے نا وہ بھی اپنے مقرر کردہ میعاد سے پہلے اگر وہ برسٹ ہو جائے یا خراب ہو جائے تو اس کی بھی ہم انکوائری کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو نقصانات ہوئے، جو سیکیورٹی اور سینٹٹی جہاں پہ بریچ ہوئی، تو اس کے اوپر فوج کے سسٹم کے مطابق کیا ہوا، اس کے اوپر انکوائریز کی گئی. انکوائری کی گئی میجر جنرل کے عہدے کے افسروں کی. ان آفسرز نے جب انکوائری کی اور تمام معاملات کو دیکھا، انہوں نے یہ تعین کیا کہ یہ جو غفلت ہوئی ہے اور جو غیر ارادی کوتاہی ہوئی ہے اس میں کچھ ذمہ داران ہیں، اور وہ جو ذمہ داران ہیں فوج کی جو سسٹم کا جو انصاف کا سسٹم ہے، جو خود حسابی کا سسٹم ہے، یہ اوپر سے آتا ہے. تو وی اسٹارٹیڈ فرام ٹاپ، اور ان کو اس کی کیونکہ اس غلطی کا وہ جو غیر ارادی کوتاہی ہے، جو غفلت ہے، اس کا نتیجے میں جو سزائیں دی گئیں، اور وہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے، وہ ٹائم لگا اس کے اندر، اس میں سفارشات ہوئیں، اس کا ایک پروسیس ہے، ڈیو پروسیس ہے، وہ مکمل کیا، وہ آج آپ کو بتا دیں. اب اس میں جو ساتھ ایک بیانیہ، کیونکہ یہ جو پوری کہانی ہے اس کے ساتھ ساتھ جھوٹے بیانیے بھی بنائے جا رہے ہیں. وہ جو جھوٹے بیانیے بنائے جا رہے ہیں وہ یہ بنائے جا رہے ہیں جن کا آپ نے بھائی نے اشارہ بھی کیا کہ جی سیاسی جماعت سے تعلق تھا، کوئی جھکاؤ تھا. تو میں نے آپ کو پہلے واضح کیا کہ آپ پہلے فوج کے کلچر کو اور ہماری ٹریننگ کو اور ہمارے ڈسپلن کو سمجھیں. اگر میں آپ کے سامنے آج کھڑا ہوں، میں کس علاقے کا ہوں، کس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، میری کیا سیاسی وابستگی ہے، پس پردہ میرے لیے ریاست پاکستان اول ہے آخر ہے، فوج اول ہے آخر ہے. And this is how each and every soldier and officer of this army behaves. And that is why کہ جب ہم اس کو آرڈر دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور کود جاؤ اور گولیوں کے آگے گر جاؤ، تو وہ جانتے بوجھتے بھی اس ملک کی خاطر، اس فوج کی خاطر اپنی جان دیتا ہے. تو یہ کہنا کہ کوئی جھکاؤ تھا، کوئی اس کے اندر کوئی سازش تھی، یہ انہی ذہنوں کی اختراع ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج ہو، فوج کے اندر تقسیم ہو. میں نے اپنے ابتدائی بیانیے میں آپ کو یہی کہا کہ 9 مئی کا جو ثانیہ ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی، اور یہی وہ سازش ہے جو کی گئی. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا ادراک حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے انشور کرنا ہے کہ یہ چیز دوبارہ نہ ہو. Sir, Faisal Raza Khan, I'm the senior correspondent from 92 News. My question is slightly different from 9th May incidents. Just recently, on 22nd of June, there was a joint statement by the US and India during Indian Prime Minister's Washington visit. In that statement, can I ask in Urdu or is it okay? آپ جس طرح کمفرٹیبل ہیں، پاکستانی عوام سن رہی ہے آپ کو. سر، اس جو مشترکہ بیان سامنے آیا، اس میں بہت سارے انیشیٹوز جو ہیں وہ امریکہ اور بھارت کے مشترکہ ہیں، جس میں دفاعی اور تصویراتی حوالے سے بات کی گئی. اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس میں سائبر ہے، اسپیس ہے، سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے، نیکسٹ جنریشن کمیونیکیشن، اسٹریٹجک میٹرز ہیں، یو اے ویز، یو کیبز اور بہت ساری اور چیزیں ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ انڈیا پوری دنیا سے، اور اس کا بجٹ بھی جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ میگر اس وقت 12% ہے، اور وہ ایٹ ڈکلائن ہے گزشتہ چند سالوں سے. اور یہ جو صورتحال ہے وہ روپی ڈی ویلویشن کی وجہ سے اور دیگر عوامل کی وجہ سے مزید جو ہے اس میں ڈپریشیشن ہے. اب ایسی صورتحال میں جب ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈر پہ بہت زیادہ دباؤ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ
کیا جو ہے وہ امریکہ اور بھارت کا یہ جو دفاعی اور تصویراتی لحاظ سے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک جو ہے وہ ایک ڈیپ اسٹریٹجک ریلیشن ہے، کیا یہ ایک غیر متناسب یا اے سیمیٹرک سچویشن پاکستان کے لیے نہیں پیدا کر رہا؟ کیا اس سے پاکستان کے لیے بہت زیادہ جو ہے مضمرات جو ہیں اور خطرات جنم نہیں لے رہے، اور ایک اسلحے کی بے پناہ دوڑ جو ہے وہ مشرق میں نہیں شروع ہو رہی؟ تو پاکستان کے دفاع کے اوپر کس قسم کے منفی اثرات مرتب ہوں گے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں جو امریکہ اور بھارت کی جو اسٹریٹجک ریلیشن ہے یہ فارن پالیسی کا ڈومین ہے، اور فارن آفس از دی موسٹ کمپیٹنٹ پلیس ٹو کمنٹ آن دیٹ. میں آتا ہوں. تو آپ نے جو بات کی کہ اس کے کیا مضمرات ہوں گے، وہ جو ہے وہ اس کے اوپر تو منسٹری آف فارن افیئرس نے اپنی آئی انڈرسٹینڈ کی ایک انیشل پریس ریلیز بھی اس پہ جاری کر چکی ہے، اینڈ دے آر دی موسٹ کمپیٹنٹ. جہاں تک آپ نے بات کی ہے ڈیفنس بجٹ کی، میں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے کمپیٹنٹ ہوں، بینگ دی انٹر سروسز پبلک ریلیشن ڈائریکٹر جنرل، اینڈ آئی ول ٹاک آن دیٹ. پاکستان کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ اس سال جو کل بجٹ کا 12.5% کے قریب ہے، جو لاسٹ ایئر 16% تھا. اور اس سال کا جو بجٹ ہے وہ ایلوکیشن وائز تاریخ کی کم ترین سطح پہ. However, we must understand few things. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دفاعی بجٹ میں کٹوتی ہے یہ ملک کی جو اوور آل معیشت ہے یہ اس کے تناسب سے ہے. اور آرمی جو ہے اور ایئر فورس ہے اور جو نیوی ہے، جو آپ کی دفاعی فوجیں ہیں، یہ اپنے آپ کو ملک سے اور ملک کی معیشت سے قطعاً علیحدہ نہیں سمجھتی کہ ملک اس طرف جا رہا اور ہم کچھ اور سوچ رہے ہوں. وی آر پارٹ آف دس. دی پرابلمس ہمارے جو ان سے ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں وہ سانجھے ہیں اور ہم نے ان کا سانجھا حل نکالنا ہے. ٹھیک. اب اس کو حل کرنے کے لیے میں نے آپ کو اپنی پچھلی پریس بریفنگ میں عرض کیا تھا کہ جو آرم فورسز ہیں وہ اپنی جگہ پہ نان آپریشن ایکسپینڈیچرز، بیلٹ ٹائٹننگ، آسٹیریٹی میئرز پہ ایک اس کے عوامل کو آپ کو تفصیل سے ذکر بھی کیا تھا. ایک تو ان کی طرف سے یہاں سے جو کمی ہے اس کو پورا کیا جا رہا ہے. سیکنڈلی اس سے ایک گریٹر ریلائنس آ رہی ہے ہمارے اندر انڈیجنائزیشن اور سیلف ریلائنس کی طرف، رادر دین پروکیورمنٹ، فارن پروکیورمنٹس. تو اس کی طریقے سے بھی اور ٹیکنالوجی خود اپنانا جوائنٹ وینچرز کے ذریعے، اس طریقوں سے بھی ہم اپنی جو دفاعی ضروریات ہیں ان کو مکمل کریں. آئی کین ریسٹ ایشور یو کہ جو آپریشنل پرپیئرڈنس ہے پاکستان افواج پاکستان کی، اور جو ہماری اسینشیل ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ہیں، دے آر بینگ میٹ، اور ہم اس کے بارے میں وی آر ٹوٹلی کاگنیزنٹ آف دیٹ. جو آپ کا گیپ ہے انڈیا کے ساتھ بالکل بڑھ رہا ہے. جب پاکستان کی معیشت کی پائے بڑی ہوگی تو فوج کا بجٹ بھی اس کے مطابق بڑھے گا. اسی لیے جس طرح SIFC کی بات کی تھی، اکانومک ریوائول میں نے آپ کو عرض کی کہ ایک ہول آف نیشن اپروچ ہے. وی آل آر پارٹنرز ٹو اٹ. ہم سب نے اس ملک کی معیشت کے لیے کام کرنا ہے. جو اس میں سے ہماری کمپیٹنس کے مطابق حصہ ہوگا وہ ہمیں ملے گا. However, we must understand کہ یہ جو دفاعی بجٹ کا آپ تناسب کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی کا تناسب کر رہے ہیں، یہ کوئی آج 2023 کا نہیں ہے. پاکستان اور انڈیا کا دفاعی بجٹ کا جو فرق ہے یہ تو کئی سالوں سے ہے، یہ تو کئی دہائیوں سے چل رہا ہے. اس کے باوجود 27 فروری 2019 آپ کے سامنے ہے، جہاں انہوں نے پوری تیاری کے ساتھ آئے اور اس کو پوری دنیا کے سامنے ہزیمت اٹھانا پڑی. اس کے باوجود پچھلی 2 دہائیوں سے زیادہ جو دہشت گردی کی دشوار ترین اور موسٹ ڈیفیکلٹ فائٹ ہے، جو افغانستان میں 48 ملک جہاں ناکام ہو گئے، وہ کس ملک کی افواج نے لڑی اور کامیابی سے لڑ رہی ہے؟ آپ کی فوج لڑ رہی ہے. اس کے باوجود ابھی آپ کے بھائی نے سوال کیا کہ کوئی پاکستان میں آفت آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے، کوئی نیشنل لیول ایشو آ جائے، کون سا ادارہ ہے جو سب سے آگے بڑھ کے لبیک کہتا ہے عوام کے لیے؟ پاک فوج. اسی بجٹ سے. اس کے باوجود آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے جو آپریشنز ہیں، ان کی جو کامیابیاں ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں.
آپ کی جو بحری سرحدوں پہ آپریشنل ویجیلنس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اینڈ مچ مور دین دیٹ, ہماری جو فوج ہے, ہمارے جو افسر ہیں, ہماری جو جوان ہیں, خالی مٹیریل تھنگ سے یا مادی عناصر سے نہیں لیتے. یہ کیوں کر پاسبل ہے؟ کیونکہ وی ڈرا آر اسٹرینتھ فرام جذبہ شہادت. ہم اپنی طاقت جذبہ شہادت سے لیتے ہیں, اس ملک کی مٹی سے پیار سے لیتے ہیں, اور عوام کی حمایت اور محبت سے لیتے ہیں. اور یہی وہ عنصر ہیں جس کی وجہ سے آج تک افواج پاکستان نے آپ کا, اپنے عوام کا جو سر ہے, ہمیشہ تمام چیلنجز کے آگے فخر سے بلند رکھا ہے اور انشاءاللہ رکھے گا. ڈونٹ بی وریڈ اباؤٹ دیٹ. السلام علیکم سر, اشتیاق گوندل, روز نیوز سے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ حکومت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ پاکستانی میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے, لیکن 9 مئی کے افسوسناک واقعات کے بعد یہ تاثر ابھر کر سامنے آیا ہے کہ عسکری اسٹیبلشمنٹ اور جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ صرف میڈیا کو کنٹرول نہیں کر رہی, بلکہ انہوں نے میڈیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے, میڈیا بلیک آؤٹ ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو عسکری حکام ہیں انہوں نے کچھ میڈیا مالکان کو بلایا اور ان کو بڑے سخت احکامات دیے ہیں. تو اس صورتحال پر آپ کا رد عمل؟ اچھا کہ آپ نے اس لفظ تاثر کا استعمال کیا, کیونکہ یہ آج کل جو پرسیپشنز ہے اور تاثر ہے نا, یہی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. دس از ون آف دی چیلنج دیٹ دس کنٹری از فیسنگ. کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ افواج پاکستان, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا, وہ ذمہ دارانہ صحافت کو اہمیت دیتی ہے. اور ذمہ دارانہ صحافت کیا ہے؟ ذمہ دارانہ صحافت یہ ہے کہ فیک نیوز, پروپیگنڈا, ہیجان, سنسنی, اس سے پرہیز کیا جائے. مثبت بات چیت اور مثبت سوچ اور مثبت کرٹیسزم کی جائے. ذمہ دارانہ صحافت جو سی ہے یہ اس وقت ملک کے لیے اہم ہے, اور تمام ذمہ دار ممالک میں اس کو فروغ دیا جاتا ہے. آئی ایس پی آر کا, افواج پاکستان کا صحافی کمیونٹی سے ایک بڑا پرانا اور گہرا رشتہ ہے, اور ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں. ہماری صحافی کمیونٹی سے ہمیشہ سے یہ درخواست رہی ہے کہ ایتھکس اور سیلف ریگولیشن, میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی اس کا ذکر کیا, اس کے بارے میں ہمیں بات چیت کرنی چاہیے جو مضبوط بھی ہوں مگر قابل عمل ہوں, تاکہ ہمارے معاشرے میں ہجان کم ہو. That is where we need to move as far as responsible journalism is concerned. لیک الرحمان, ARY ٹی وی سے. سر, آپ نے ابھی ذکر کیا کہ تحمل کا مظاہرہ ہوا, فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ بھی تھا, کور کمانڈر کانفرنس کا بھی اعلامیہ تھا. یہ چیز تو سمجھ آتی ہے, لیکن پھر فوجی افسران کو سزائیں دی جاتی ہیں اور ساتھ ہی سخت اقدامات بھی لیے جاتے ہیں. تو یہ تحمل کا مظاہرہ کن معنوں میں تھا؟ اور دوسرا پوچھنا یہ تھا کہ یہ صرف ضبط انہی کی طرف ٹوٹا ہے, فوجی افسران کی طرف, یا آگے باقی جو ذمہ داران ہیں ان کی طرف بھی جائے گا جو سیاسی لوگ ہیں, یا صرف یہ احتساب اور یہ خود احتسابی اور یہ سختی جو ہے فوجی افسران تک رہے گی؟ جی ٹھیک. دیکھیں, میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, آئی تھنک آئی ایم ناٹ بینگ ایبل ٹو ایکسپلین دس, کہ ریسٹرین اور سزا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے میچور رسپانس دیا, ریسٹرین دیا, تو سزا کیوں دی؟ یہی آپ کا سوال ہے. دیکھیں, ریسٹرین جو سا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہ جو شرپسند عناصر ہیں, جو عوام کے اندر سے حصہ ہے, اس کو ورگلا کے آپ کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک, اور ہم ادھر ایک فوری رد عمل دیتے, شدید رد عمل دیتے, جو وہ چاہتے تھے, جو اس کے پیچھے جو ہینڈلرز تھے جنہوں نے ان کو بھیجا ہے, جو انہوں نے اس کی ذہن سازی کی ہے, اور ہم وہ شدید اور فوری رد عمل دیتے, اور ملک میں اور انتشار پھیلتا, مزید ملک مستحکم غیر مستحکم ہوتا. آپ چاہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی شخص یہ چاہتا؟ تو فوج نے وہاں پہ ریسٹرین کیا, اور بالکل ٹھیک کیا, جس کو ہم میچور رسپانس کہتے ہیں. ہوایور, جب یہ واقعہ ہو گیا تو ہم نے اس بات کا تعین کرنا تھا کہ کچھ مقامات پہ, جن جگہوں پہ سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے
اور جگہوں کے تقدس کو برقرار نہیں رکھا جا سکا تو اس کے پیچھے کوئی ہمارے اندر کوئی کوتاہی تو نہیں تھی, کوئی غفلت تو نہیں تھی, کوئی غیر ارادی کمی تو نہیں رہ گئی تھی. اور یہ فوج کا ایک ٹائم ٹیسٹڈ پروسیس ہے. جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو فوج اس کی انکوائری کرتی ہے, کیونکہ وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے. اگر اسٹیٹ کی پراپرٹی جلی ہے اور ایک جگہ پہ بریچ ہوا ہے تو اس کی انکوائری ہوگی کہ یہ کیوں جلا, یہ کیسے ہوا. تو اس کو, اور اس میں جو نقصان ہوا اس کا تعین کرنا ہے, جو غفلت ہوئی ہے اس کا تعین کرنا ہے. اس کے لیے ایک ٹائم ٹیسٹڈ بڑا ایک پرانا, تمام ملکوں کی فوج میں ہوتا ہے, ہماری فوج میں نہیں, تمام ممالک کی فوج میں, اینڈ لائک اے پروفیشنل آرمی وی آلسو ہیو دیٹ پروسیس. اس کے مطابق ادارہ جاتی انکوائریز کی گئی, میجر جنرل کے عہدے کے افسران کو لگایا گیا. جب وہ انکوائریز ہوئیں اور تمام شواہد رکھے گئے, جو لوگ انوالوڈ ہیں ان تمام نے آ کے اس کے اندر اپنا موقف بھی بیان کیا کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا. اس کے بعد اس کی کوئی سفارشات ہوئیں اور اس کے اندر جن ذمہ داران کو سمجھا گیا کہ ان کی وجہ سے یہ غفلت یا یہ کوتاہی ہوئی ہے, ان کے خلاف جو سزائیں دی گئیں وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی. اور اس میں میں نے آپ کو یہی بتایا کہ فوج کا جو خود احتسابی کا عمل ہے اس میں نیچے سے نہیں شروع ہوتا, یہ ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتا ہے. تو جس کی زیادہ ذمہ داری تھی اس کو اتنی ہی سزا دی گئی. تو دیٹ از دی ریزن. اور یہ اب آپ کے ذہن میں آپ نے سوال کیا, آپ کے سوال کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ارد گرد اتنا جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے پاکستان میں کہ آپ جیسے ذی شعور لوگ بھی اس چیز کو آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے کہ کس طرح آپ پاکستانی نوجوانوں کے ذہنوں کو اندر ایک جھوٹا پروپیگنڈا ڈالا جا رہا ہے. تو اس کے اندر دس از دی وے دس ہیپنڈ. تو وہ بالکل ریسٹرینٹ تھا اور وہ بالکل جائز ریسٹرینٹ تھا, کیونکہ جو وہ چاہتے تھے اس کمرے میں ایک شخص یہ کہہ دے کہ ہمیں شدید رسپانس دینا چاہیے تھا اور ہمیں اشتعال میں آنا چاہیے تھا. ایک شخص یہ کہہ دے, آپ میں سے ایک شخص بھی نہیں یہ چاہتا. جی السلام علیکم, وسیم عباسی فرام وی نیوز. جنرل صاحب, ایک ٹرینڈ 9 مئی کے بعد ایک بڑا دلچسپ سا ٹرینڈ سامنے آیا ہے کہ مختلف سیاسی رہنما جن کا تعلق زیادہ تر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے ہے, وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں ملک کے مختلف پریس کلبز میں, اور وہ بریت کا اظہار کرتے ہیں, 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ پوتر ہو کے واپس گھروں کو لوٹ جاتے ہیں. تو ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا فریضہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ادا کری ہے. تو اس تاثر کو آپ کیسے جواب دیں سر؟ کائنڈلی دوبارہ اگر آپ مجھے دوبارہ بتائیے گا, آئی ایم سوری. جی سر, وسیم عباسی وی نیوز سے. میرا سوال یہ تھا کہ 9 مئی کے بعد ایک یہ فنامنا بھی سامنے آیا ہے کہ کچھ سیاسی جماعت, ایک ہی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی, جس کے رہنما جو ہے وہ مختلف پریس کلبز میں پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور بریت کا اعلان کرتے ہیں 9 مئی کے واقعات سے اور اپنی پارٹی سے بھی. اس کے بعد وہ پاک صاف ہو کے گھروں کو جاتے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن بھی نہیں ہوتا. اور تاثر یہ ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا جو فریضہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ادا کرتی ہے. تو اس تاثر کو آپ کیسے اس کا رسپونڈ کریں گے سر؟ یہ تاثر ہے کہ کن کی جو پارٹی, اچھا ٹھیک. آپ پریس کانفرنسز دیکھیں, کوئی سیاسی لیڈر کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, کوئی پارٹی چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا ہے, یہ اس کا ذاتی اور انفرادی عمل ہے. جہاں تک 9 مئی کے واقعات اور اس کے نتائج ہیں, اس کا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. مقرر 9 مئی کے واقعات, اس کے نتائج اور اس کے جو کیفر کردار ہے وہ اسی طرح سلسلہ چلے گا. ڈی جی صاحب, تھوڑا سا 9 مئی سے ہٹ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کر رہی ہے 12 اگست کو اور الیکشنز آر اراؤنڈ دی کارنر. تو
तो ये बताइए कि पिछले कुछ अर्सा पहले जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला था तो उस वक्त बाजूरी का इज़हार किया गया था वजारत दिफा की जानिब से कि मुल्क की हालात ऐसे नहीं हैं कि हम फ़ौज को प्रोवाइड कर सकें इलेक्शंस के लिए। तो क्या अगले इलेक्शन के लिए पाकिस्तान आर्मी इस बात पर तैयार है कि इलेक्शन की सिक्योरिटी पाक फ़ौज उसके लिए फ़ौज फराहम करेगी? दूसरा एक ज़िम्मी सी सवाल ये है कि एक साहब हैं जो रोज़ लाहौर में तकरीर करते हैं और वो ये कहते हैं मैं सिर्फ आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूँ, जबकि पाक फ़ौज मुसलसल ये कह रही है कि उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, सियासतदान आपस में बात करें, वो सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते। तो ये कहना मुसलसल ये कहना कि मैं आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूँ, इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक देखें ये जो इलेक्शंस के बारे में आपने बातचीत की ना, ये एक तासुर फैलाया जा रहा है कि फैलाया गया, ये भी उसी प्रोपेगेंडे के अंदर और ये जहन साजी की गई कि इलेक्शंस की राह में फ़ौज जो सी है वो सिक्योरिटी नहीं दे रही, तो इस वजह से इलेक्शन नहीं हो रहे। इलेक्शंस में जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन है? सियासी पार्टियाँ, हुकूमत वक्त और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये हैं तीन बड़े स्टेक होल्डर्स। अब जो सिक्योरिटी का उसमें अमल है उसमें लेट्स कम टू दी फैक्ट्स, क्योंकि फैक्ट्स जो से हैं वो जहन के ऊपर से ये जो कन्फ्यूजन है इसको दूर करने में मदद करेंगे। फैक्ट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो सा है वो ये तयन करता है कि उसको इलेक्शन कराने के लिए क्या सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, उसको कितनी पुलिस चाहिए, उसको सिविल आर्म फोर्सेस कितनी चाहिए, उसको फ़ौज कितनी चाहिए, किस रोल में चाहिए, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसका तयन करता है। अब वो जो ज़रूरत उसने जब तयन कर लिया तो उसमें से जो फ़ौज का आंसर है उसमें वजारत दफ़ा जो सी है वो मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल को, रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए, मुल्क की अंदरूनी और दाखिली सूरत हाल को रखते हुए, फ़ौज की एम्प्लॉयमेंट को सामने रखते हुए ट्रुप्स की अवेलेबिलिटी देती है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं कि ये रिक्वायरमेंट है, ये अवेलेबिलिटी है, जो हुकूमत वक्त होती है वो आइन के आर्टिकल 245 के मुताबिक मजाज है कि फ़ौज की एम्प्लॉयमेंट करे। दिस इज़ दी फैक्ट, दिस इज़ हाउ हमेशा से और आइंदा भी फ़ौज की एम्प्लॉयमेंट इलेक्शन ड्यूटीज़ या इन एड ऑफ सिविल हमेशा से होती है और होती रहेगी। इसमें कोई यानी कि इसके अलावा जो बातचीत है वो सारी मुबालगा आराई पर है, वो ज़हनी इख्तरा पर है। दूसरा आपने बातचीत की, क्या सवाल था आपका? अच्छा देखिए, मैंने आपको ये अर्ज़ किया ना कि फ़ौज का मौक़िफ़ इस पे हमने जो 15 मई को हमारी जो स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का लामिया है उसमें हमने ये वाज़े किया कि हम सियासी इस्तेहकाम के लिए, अवाम के एतमाद के लिए, मौशी इस्तेहकाम के लिए और जो जमहूरी जो सी है कदरें उनको आगे बढ़ाने के लिए ये समझते हैं कि ये ज़रूरी है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें, जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, और उसको हम सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। सो दिस इज़ हाउ एज़ फार एज़ द आर्मी इज़ कंसर्न्ड अबाउट द पोलिटिकल कंसेंसस और नेशनल कंसेंसस दैट इज़ रिक्वायर्ड जो सब मुल्क में होना है, नथिंग मोर नथिंग लेस। अब उसमें अगर कोई समझता है कि नहीं वो उसके मुताबिक किसी और रास्ते से चलना चाह रहा है, वो उसके अपने कोई अगराज़ व मकासद हैं, वजूहात हैं, और वो हम आपको पहले मैंने अर्ज़ किया कि फ़ौज के बारे में इब्हाम पैदा करना, फ़ौज की लीडरशिप के बारे में प्रोपेगेंडा करना, लोगों के बारे में कन्फ्यूजन पैदा करना, दैट इज़ वन ऑफ दी ऑब्जेक्टिव्स। बिफोर आई क्लोज, जो ये पॉइंट आपका आ रहा था, बार बार आ रहा है रिस्ट्रेंट का, और इसमें मैं आपको ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा, देखें जब किसी चीज़ को आपने रोकना होता है तो उसको रोकने के कई तरीके होते हैं। इट इज़ नॉट ज़रूरी कि जी ये ज़रूरी है कि मैंने जो सा एक्सट्रीम हद पे ही जाके रोकना है। जब हमने कहते हैं कि दायरा जाती इंक्वायरीज़ हुई और उसके अंदर ये देखा गया कि कोई गैर इरादी गफलत या कोई कोताही या कोई ऐसा मामला तो नहीं था, तो उसमें यही जांचा गया कि ये जो लाइन क्रॉस होती है, यहाँ पे ये जो सेंटरी या सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, इसको किस हद तक रोका जा सकता था विदाउट गोइंग टू दैट एक्सट्रीम मेजर जो कि वो चाहते थे। ज़रूरी तो नहीं हर चीज़ का इलाज यही है कि आपने जो सा एक्सट्रीम मेजर करना है। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान में कई मकामात के ऊपर जहाँ पे बलवाई आए, शरपसंद आए, वहाँ पे दे वर अनेबल टू ब्रीच द सेंटिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस।
لیکن جہاں پہ وہ بریچ ہوئی اس کو کیوں ہوئی, اس غفلت کی نوعیت کیا تھی, کس وجہ سے ہوئی, اس کو جاننا ضروری تھا, جس کی وجہ سے جونس ہے, اور اس میں پھر ذمہ داران کا تعین کر کے جو سزائیں ہیں وہ میں نے آپ کو آج بتائی. تھینک یو ویری مچ. تو کی جانے یار امیرہ روٹی بندہ کھا جاندی ہے. یونان میں کشتی الٹنے کا المناک حادثہ. اداس آنکھیں, چہروں پر مایوسی, دلوں میں اب بھی پیاروں کے بچ جانے کی آس. میری درخواست ہے وزیر اعظم اگے جلدی تو جلدی میرے بچے دی تلاش کی جائے. غم کی اس گھڑی میں بول رہا اپنوں کے ساتھ, صحافتی فرائض کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک. اور یونان میں مہاجرین کے جہاز کو حادثے کے بعد اب ریسکیو آپریشن ختم ہو چکا ہے. بول کی خبر پر FIA کی بڑی کارروائی, انسانی اسمگلروں کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے گرفتار کر لیا. ہیومن ٹریفکنگ سرکل گجرات نے بڑی یہ کارروائی کی ہے جس میں کشتی حادثے میں ملوث اہم سرگنا گرفتار کر لیا گیا ہے. 68% عوام نے کشتی حادثے کی پل پل کی خبر سے جڑے رہنے کے لیے دیکھا صرف بول نیوز, کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.